ویسے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی سبحان اللہ، ہر صحابی کی شان سب سے بڑھ کر ہے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن میں کوئی خاص ایسی کوئی خصوصیات ہیں کہ جو دوسرے صحابہ کرام میں موجود نہیں۔ ان میں ایک خصوصیت حضرت سیدنا عثمان غنی میں یہ ہے کہ آپ ذو النورین ہیں۔ ذو النورین کا مطلب دو نور والا، دو نور والا۔ حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دو شہزادیاں، حضور کی دو لخت جگر، حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تمام صحابہ میں حضور کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، ان میں کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں، بلکہ واحد حضرت عثمان غنی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور نے اپنی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں عطا فرمائیں۔ اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ذو النورین، دو نور والا۔ جب ان کی پہلی گھر والی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیمار ہوئی تو اس وقت موقع تھا جنگ بدر کا، یعنی رمضان مبارک 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جنگ بدر کا۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو حکم دیا تھا کہ سب تیاری کریں جنگ بدر میں جانے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تیاری کی جنگ بدر میں جانے کے لیے، لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار دیکھیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان، تمہاری اہلیہ کی، تمہاری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بیمار ہے، تم گھر پر ہی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنگ بدر میں جانے کا ثواب گھر پر ہی عطا فرما دے۔ دیکھیں واحد صحابی، یہ سوال آتا ہے جنرل نالج کے سوالوں میں، اسلامیات میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو جنگ بدر میں گئے تو نہیں تھے لیکن جانے کا پورا ثواب ان کو ملا تھا، اور جو مال غنیمت میں تھی اس میں سے بھی ان کو حصہ ملا تھا، وہ کون سے صحابی ہیں؟ تو وہ صحابی حضرت عثمان غنی ہے کہ جو جنگ بدر میں گئے تو نہیں تھے، حضور کا حکم تھا کہ جانا نہیں ہے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں، ان کے ساتھ رہنا تھا، گئے تو نہیں تھے لیکن ثواب اللہ نے پورا عطا فرمایا۔ یہ واحد ان کا یہ بھی خصوصیت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی۔ حضور نے جنت بیچی اور انہوں نے جنت خریدی 2 مرتبہ۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلو، بیچتا وہ ہے جس کی ملکیت ہو، جس کی ملکیت نہ ہو وہ کیا بیچ سکتا ہے؟ آپ کی ملکیت میں موٹر سائیکل ہو، آپ اس کے مالک ہوں گے تبھی آپ بیچیں گے، اگر آپ کی ملکیت میں نہیں، آپ کے پاس کاغذات نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ کے پاس ملکیت کا پرچہ ہوگا تو پھر آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اگر آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ پلاٹ آگے نہیں بیچ سکتے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت کو بیچ رہے ہیں، جنت کو فروخت کر رہے ہیں، معلوم ہوا اللہ نے جنت نبی کی ملکیت میں دے دی۔ اب جس کو جس طرح چاہے حضور عطا فرما دیں، اللہ نے اپنے نبی کو مالک بنا دیا ہے، اب حضور جس کو چاہے جس طرح مرضی مالک بنا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی۔ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ کب خریدی؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ جو فلاں کنواں، جس کو بیر روما کہتے تھے، روما، جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد مصطفیٰ اس کی جنت کے لیے ضامن ہوں، میں اس کی جنت کے لیے ضامن ہوں جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ وہ کنواں تھا یہودی کا، وہ پانی بیچا کرتا تھا لیکن مسلمانوں کو پھر بھی نہیں دیتا تھا، مسلمانوں پر ظلم کرتا، پانی مسلمانوں کو بھرنے نہیں دیتا، اگرچہ مسلمان پیسے بھی دیتے، زیادہ پیسے وصول کرتا، پانی پھر بھی پورا نہ بھرنے دیتا، یعنی طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تو حضور نے اس جب پریشانی کو سمجھا تو حضور نے فرمایا کوئی مسلمان جو وہ کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس بندے کے لیے جنت کا ضامن۔ جنت کا ضامن مطلب میں خود اس کو دے رہا ہوں، جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، دنیا کے اندر حضور نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، آپ نے فرمایا بتا کتنے کا بیچتا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ یہ نبی کا صحابی ہے اور یقیناً یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، یقیناً ان کو نبی نے حکم دیا ہوگا، تو اس نے جو اصل ریٹ تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر اس نے ریٹ آگے بتایا۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں ایک چیز اگر 5,000 کی ملتی ہو
اور کوئی بندہ کہے میں اس کو 50,000 میں بیچوں گا، تو پھر سوچنے والا تو لینے والا تو پریشان ہو جائے گا نا کہ یار چیز تو 5,000 کی ہے، اب بیچنے والا 50,000 مانگ رہا ہے تو کیا کرے۔ اس نے یہی کام کیا، اس نے اس کا ریٹ بڑھا کر پیش کیا، اس نے 35,000 دینار طلب کیے۔ اس دور میں بہت بڑی رقم تھی 35,000 دینار۔ اس نے کہا کہ جو مجھے 35,000 دینار دے گا میں اس کو یہ کنواں فروخت کروں گا۔ آپ نے بغیر کسی تردد کے، بغیر سوچے سمجھے اس کو 35,000 دینار دے کر وہ کنواں خرید لیا اور پھر اعلان کر دیا آج کے بعد یہ کنواں وقف ہے، آزاد ہے، ہر مسلمان یہاں سے پانی پی سکتا ہے، بلکہ اگر غیر مسلم بھی پینا چاہے تو اس کو بھی منع نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلموں کے پاس تھا تو مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی نے خرید لیا پھر فرمایا اب کسی غیر مسلم پر بھی پابندی نہیں ہے، اب اگر وہ بھی یہاں سے پانی بھرنا چاہیں تو وہ بھی بالکل فری یہاں سے پانی لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی ضمانت دی۔ معلوم ہوا انہوں نے حضور سے جنت کو خرید لیا۔ کتنا یہ سودا تھا پیار و محبت کا کہ دنیاوی مال و دولت 35,000 دینار دے کر جنت خرید لی۔ دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، جب غزوہ تبوک یعنی جنگ کا موقع تھا، کفار دشمن لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو حضور نے اعلان فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، یعنی جنگی ساز و سامان کی ضرورت تھی، مال و دولت کی ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ظاہر ہے بھی دولت کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ آپ نے وہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق والا سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی نے کتنا دیا تھا آج ہم یہ بھی ذرا سمجھیں گے۔ حضور نے جب اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اب آج کے دور میں آپ ایک اونٹ کی قیمت معلوم کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا 5 لاکھ 10 لاکھ کا ایک اونٹ ملتا ہے آج کے دور میں۔ تو اس دور میں حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ دوسری مرتبہ حضور نے پھر اعلان کیا ہے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، جذبہ ایمانی دیکھیں، ان کے اندر جو جذبہ تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے تیار۔ 100 اونٹ پہلا، 200 اونٹ اور بعد میں حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تیسری مرتبہ حضور نے جب اعلان فرمایا صدقہ ترغیب دلا رہے تھے حضور صحابہ کو، تیسری مرتبہ جب حضور نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ بھی سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں 300 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یعنی 100 اونٹ اور 200 اونٹ کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ۔ پھر 300 اونٹ بعد میں 600 اونٹ صدقہ کرنے کا، بمائے ساز و سامان صدقہ کرنے کا آپ نے اعلان کر دیا۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر سے نیچے اتر رہے تھے تو حضور کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اب عثمان چاہے جو مرضی کرے اس پر جہنم حرام ہو چکی ہے، اس پر جنت واجب ہو چکی، جہنم حرام ہو چکی ہے۔ لیکن جو مرضی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ وہ کوئی گناہ کر سکتے تھے یا ان کے ذہن میں کوئی ایسا شبہ بھی پیدا ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ علماء نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جس طرح کسی پرندے کے پر باندھ دیے جائیں اور پھر اسے کہا جائے اب اڑ جتنا اڑ سکتا ہے تو وہ کیا اڑے گا، اس کے تو پر ہی باندھے ہوئے ہیں۔ جن کو میرے مصطفیٰ کی صحبت مل گئی، جن کو حضور کا دیدار مل گیا، جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کر دیا، اب ان کے وہم و گمان میں بھی گناہ کا خیال نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اب جو چاہو کرو تمہارے لیے جہنم حرام ہو چکی۔ تو دوسری مرتبہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ معلوم ہوا 2 مرتبہ انہوں نے حضور سے جنت خریدی، اور یہ تو اعلان کیا نا کہ 600 اونٹ بمائے ساز و سامان صدقہ کرتا ہوں، لیکن جب دینے کی باری آئی پھر 600 اونٹ نہیں، پھر روایت میں آتا ہے 950 اونٹ بمائے صدقہ ساز و سامان صدقہ کیا۔ 600 اونٹ کا کہا تھا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو 950 اونٹ صدقہ کیا، اور اس میں 50 گھوڑے بھی تھے، اور پھر 1000 اشرفیاں مزید آپ نے صدقہ کی، اور پھر بھی دل کو سکون نہ آیا تو 10,000 اشرفیاں اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ سارا ساز و سامان میں غزوہ تبوک کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔
اندازہ کریں، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا عثمان غنی ہے. غنی کا مطلب سخی. میرا عثمان غنی ہے، بہت بڑا سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے. مال و دولت سے پیار نہیں ہے، بس اسی چیز سے پیار ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو حضور نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. حدیبیہ کے موقع پر جب یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کو کفار نے گرفتار کر لیا، روک لیا تھا مکہ میں. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے کہ اگر جنگ ہو جائے تو تمام صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جنگ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے، جنگ کریں گے. جب حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے تو حضور نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں. اپنے ہاتھ کو حضور نے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، یا یوں سمجھے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، یا رسول اللہ جو آپ کا ہاتھ ہے وہ آپ کا نہیں، در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، آپ کے ہاتھ پر نہیں، در حقیقت انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. اب اللہ تو بے مثل ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے. معلوم ہوا جو نبی کا ہاتھ ہے وہی خدا کا ہاتھ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 2 مرتبہ جنت بھی خریدی اور حضور نے اپنا ہاتھ بھی عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. آخری بات عرض کرو حضرت عثمان غنی کے حوالے سے. آپ تیسرے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق اور تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی. آپ نے 12 سال خلافت فرمائی. آپ شرم و حیا کے پیکر تھے. اتنی آپ کے اندر شرم و حیا تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. اس کا ایک روایت بیان کر دوں، بات مختصر کروں، ایک روایت سے بیان کر دوں آپ کی شرم و حیا کے حوالے سے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے. حضور نے نا تہمت باندھا ہوا تھا، چادر باندھی ہوئی تھی حضور نے، اور وہ چادر پنڈلیوں سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی، یعنی گھٹنا ظاہر نہیں تھا، پنڈلیوں سے تھوڑی چادر ہٹی ہوئی تھی. جس طرح گھر میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو چادر تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، پنڈلیوں سے ہٹی ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اجازت طلب کی. حضور نبی پاک علیہ السلام اسی طرح چارپائی پہ بیٹھے رہے، اجازت دی، وہ آئے، جو کام تھا بات کی چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے. انہوں نے اجازت طلب کی، حضور کے پاس آ کر گفتگو کی، جو بھی باتیں ہوئی پھر وہ واپس چلے گئے. تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی آئے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی آئے تو حضور نبی پاک علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور جس طرح بیٹھے تھے پہلے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. وہ جو کپڑا تھا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا، وہ کپڑا پہلے سیٹ کیا، چادر اوپر لی، اس کے بعد حضور نے فرمایا اب عثمان کو اجازت. جب حضرت عثمان غنی آئے، گفتگو ہوئی، چلے گئے. بعد میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. عثمان اب عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. لیکن جب عثمان غنی آئے تو پہلے آپ نے اپنا کپڑا سیٹ کیا، اس کے بعد ان کو اجازت دی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے بھی جس عثمان سے حیا کرتے ہیں میں اس سے کیوں نہ حیا کروں. اور ان کے حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ جب غسل خانے کے اندر نہاتے تھے ہمیشہ تہمت باندھ کر، کپڑا باندھ کر نہاتے تھے. کبھی بھی برہنہ بدن آپ نے غسل خانے میں بھی غسل نہیں کیا. تو آپ کی حیا، شرم و حیا کا یہ عالم تھا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، حضرت عثمان غنی نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ایک ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد بندہ سارے برے کام چھوڑ دے، لیکن حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی ایسا کام، برا کام آپ نے نہیں کیا تھا. جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ کو شہید کیا گیا تھا، میرے مصطفیٰ نے یہ بھی پہلے خبر دے دی تھی کہ میرا یہ صحابی عثمان غنی شہید ہوگا. غیب دان نبی نے، غیب بتانے والے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے. جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ چاہتے، آپ وقت کے بادشاہ تھے، آپ خلیفہ تھے، آپ چاہتے صرف ایک حکم ارشاد فرما دیتے. تو مدینے میں وہ جو آپ کے گھروں کو انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، وہ بدبخت تھے، باغی تھے،
انہوں نے گھیرا آپ کے گھر کو ڈالا ہوا تھا. آپ اگر حکم دیتے تو بڑی فوجیں تھی آپ کے حکم کی منتظر, وہ تو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سب کے سر قلم کر دیتی اور کوئی آپ کے گھر کے قریب نہ آتا. لیکن آپ فرماتے تھے نہیں, میری جان جاتی ہے تو جائے, لیکن میں نبی کے شہر مدینہ میں خون نہیں بہانا چاہتا. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں نبی کے شہر مدینہ میں حرم ہے, حرم پاک ہے, وہ اس میں خون نہیں بہانا چاہتا. ان بدبختوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرا ڈالے رکھا. یعنی چاروں طرف وہ جمع تھے اور گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں جانے دی, پانی گھر میں نہیں جانے دیا, اور گھر میں داخل نہیں ہو سکے کیونکہ دروازے پر حضرت امام حسن و حسین پہرا دے رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹوں کو مقرر کیا تھا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر, اور انہوں نے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ خبردار کسی بدبخت کو عثمان غنی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا. حضرت امام حسن و حسین ان کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے. لیکن 40 دن کے بعد جمعے کا دن تھا, یہ آج کا ہی جو دن ہے, جمعے کا دن تھا, آج 18 ذی الحج ہے, وہ بھی 18 ذی الحج کا دن تھا. ان بدبختوں نے دیوار پچھلی طرف سے پھلانگی, گھر کے پچھلی طرف سے یعنی دیوار پھلانگی, اور اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہے, وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھے, ان سے ملاقات ہوئی, جمعے کے دن ہی ملاقات ہوئی. تو حضرت عثمان غنی نے ان صحابی سے کہا کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے خواب میں آئے, اور حضور نے خواب میں آ کر پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے عثمان, ان بدبختوں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے نا. حضور آ کر تسلی دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا ان بدبختوں نے تمہارا پانی بند کر رکھا ہے. تو حضور نے اپنے ہاتھ سے جام پلایا, اپنے ہاتھ سے حضور نے خواب کی حالت میں اپنے ہاتھ سے حضور نے پانی پلایا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میری پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی, پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی. اور خواب کی حالت میں حضور نے یہ فرمایا اے عثمان, اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں کہ یہ سارے جتنے بھی تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں ان سب کو یہاں سے بھگوا دوں, لیکن اگر تم چاہو تو شام کو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو. آپ روزہ رکھتے تھے, ہمیشہ آپ روزے سے تھے, جمعے والے دن بھی آپ کا روزہ تھا. تو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ آپ نے خواب کی حالت میں حضور سے کہا یا رسول اللہ, یہ دنیا کی زندگی میں نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ روزہ کروں, روزہ افطار کروں, آپ کے ساتھ آ کر روزہ افطار کروں. آنکھ کھلی تو اسی دن جمعے کے دن عین جمعے کی نماز کے موقع پر وہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شہید کر دیا, اور آپ کو اس طرح شہادت کا رتبہ ملا.